دوستوں السلام علیکم. اس وقت ہمارے جی ساتھ کیسر بکالی صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہیں. کیسر صاحب سے چند چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی ہم بگننگ کریں گے. نیشنل فائنانس کمیشن کی جو کنسٹیٹیوشن ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سندھ میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ دو ان پروونسز میں کافی اس پہ بات ہو رہی ہے اور جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان پہ بھی بات ہونے کی ضرورت ہے. کیسر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. کیا شکریہ. آپ کا ری ایکشن ہے یہ جو نیا فائنانس کمیشن کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے؟ کیسر صاحب جی, کیسر صاحب جی آپ کا سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. وہ کیا آپ کا ری ایکشن رہا ہے جو نیو نیشنل فائنانس کمیشن کی جو کنسٹیٹیوشن ہوئی ہے؟ جی دو اس میں ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ غیر آئینی ہے, چونکہ صدر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے بندے چنے جو اس کے ممبر ہوں گے. آئین میں لکھا گیا ہے اس میں کون ممبر ہوں اور اسی حساب سے ہونا ہے. کسی ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ کسی اور فرد کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کئی اور آئٹم ایجنڈا پہ ڈالے گئے ہیں. آئین میں یہ بھی طے ہے کہ این ایف سی کیا کرے. این ایف سی کا کام صرف حکومت کے ٹیکس ریونیو کا ڈسٹریبیوشن فارمولا بنانا ہے. یہ بقایا چیزیں جو آ گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اب صوبوں سے کہا جاتا ہے کہ وفاق کے اخراجات پورے کریں. آج 6 آئٹمز اضافی ہے پہلے کے مقابلے میں. اگر یہ اصولی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ صوبے جو ہے وفاق کے اخراجات میں حصہ دار بنے گی تو کل کو 6 کے بجائے 8, 10, 12 آئٹمز بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ اصول طے ہو گیا کہ صوبے وفاق کے اخراجات کا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا جب صوبے یہ مطالبہ کریں گے کہ بھائی ٹیکس ہم سارے جمع کرتے ہیں, وفاق نہ جمع کریں, اور وفاق کو ان کے خرچے کے پیسے دے دیے جائیں گے. تو اس میں جو وفاق کا ڈھانچہ ہے وہ بدل جائے گا. فیڈریشن جو ہے کانفیڈریشن بن جائے گا. جو لوگ اس وقت اپنے وسائل کی ہوس میں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹیرے جس کا ہاتھ موڑ سکتے ہیں ان کا موڑ کے پیسے لیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی حرکتوں سے وفاق کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں. اچھا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کے ٹیکس کلیکشنز بڑے پیمانے پہ کم ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے وفاق کو چلانا ممکن نہیں رہا. جو پیسوں کی ڈسٹریبیوشن اس وقت وفاق کے حصے میں جاتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے وفاق کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں, میں اپنے گھر کا بھی اگر بجٹ دیکھوں تو یہ لفظ کہ میرے پاس پیسے کافی ہے کبھی کافی نہیں ہوتا, چونکہ ضروریات ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے. جو آمدنی ہوتی ہے اس حوالے سے اخراجات کیے جاتے ہیں. اخراجات کے حوالے سے آمدنی نہیں ملتی کسی کو. ریاست کا بھی ایسے ہی ہے. جب 18ویں ترمیم اور ساتھ ہوا تھا اور کانکرنٹ لسٹ کے تمام منسٹریز جو ہے وہ ڈیوالو ہو گئی تھی صوبوں کو, تو یہ بالکل واضح تھا کہ وفاق کے اخراجات کم ہوں گے اور صوبوں کے بڑھیں گے, اسی لیے صوبوں کو اضافی پیسے دیے گئے تھے. لیکن وفاق نے یہ نہیں کیا. وفاق نے صرف نام بدل دیے اور اخراجات کم نہیں کیے, بلکہ اس کے اخراجات بڑھتے چلے گئے. اب آپ اخراجات پہ کنٹرول نہ کریں اور پھر ہر جگہ ہاتھ ماریں کہ پیسے ہمارے پاس ہیں آپ دے دو, یہ مناسب بات نہیں ہے. جتنے پیسے ہے صوبوں کو بھی انہی پیسوں میں اپنا کام کرنا ہے اور وفاق کو بھی انہی پیسوں میں اپنا کام کرنا ہے. اگر پیسے پورے نہیں پڑتے ہیں تو اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن کیسر صاحب سوال یہ ہے کہ اخراجات کم کریں وفاق کو، اسلام آباد کو، اور اسلام آباد کے برابر میں جو شہر ہے ان کو کون کہے گا کہ جی آپ اخراجات کم کریں؟ پرائمرسز کو کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس جس ٹائپ کی پولیٹکس ہے اور عام ٹویسٹنگ ہے، اس صورتحال میں یہ ہوگا کیسے کہ اخراجات اور خاص طور پہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں وہ کم کریں؟ یہ سب کو کرنا پڑے گا. جو محل کے قلعے میں اوپر بیٹھے ہیں ممبر پہ، ان کو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ پیسے ہے نہیں. ریاست کے پاس جب پیسے نہیں ہے، جب کسی بھی ریاست کی معیشت بیٹھ جاتی ہے وہ ریاست ٹوٹ جاتی ہے. روس کی جو ٹوٹنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ ہار گیا، روس کے ٹوٹنے کی وجہ یہ کہ اس کی معیشت بیٹھ گئی. تو پاکستان میں جو لوگ پاکستان کے حامی بنتے ہیں، پاکستان کے حمایتی بنتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ معیشت کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی، معیشت کے بغیر جنگ بھی نہیں لڑی جا سکتی، کیونکہ آپ کے ٹینکس اور فائٹر پلینز اور جو وار شپس ہیں ان کو پیٹرول چاہیے. پیٹرول جو ہے وہ فارن ایکسچینج سے آتا ہے، اور فارن ایکسچینج ایکسپورٹ سے آتا ہے، اور ایکسپورٹ معیشت دیتی. آپ اگر معیشت کو بٹھا دیں گے تو بھول جائیں کہ آپ 3 دن بھی جنگ لڑ سکتے. ریئلائزیشن کتنی ہے ہماری رولنگ کوارٹرز پہ کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کولپس ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، آپ اور میں دونوں بہت دور 1200-1500 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں اسلام آباد سے. وہاں کیا ہو رہا ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے، اپنی جو تبدیلیاں نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ اس وقت جو یہ کووڈ کرائسس آیا ہے، اس نے تو پوری معیشت کی بنیاد ہلا دی ہے. تو یہاں اگر انہوں نے معاملات بالکل ویسے ہی چلائے جیسے پہلے چل رہے تھے تو یہ اب چلے گا نہیں. تاریخ میں بہت سارے مثال ہیں. جو روس میں جو انقلاب آیا، لینن جو لیڈ کر رہے تھے، اس اور زارسٹ جو بادشاہت کی تباہی ہوئی وہاں پر، اس میں بھی جو جسے فلو کہتے ہیں 1918 کا، اس میں بہت بڑا رول ہے. تو ریاستیں تباہ ہو گئی اس کی وجہ سے. تو یہ اس سے ہم ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بحران آیا ہے چلا جائے گا اور ہم اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں گے جیسے پہلے تھی. ایسا ہوگا نہیں. لیکن یہ سوال اکثر میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کیسر بنگالی تو بڑے اکنامسٹ ہیں، میرے جیسے عام صحافی کو بھی پتہ ہے کہ پینڈیمک نے 1918 میں کیا کیا. اس کے بعد اگر اکانومیز جو ہے وہ صحیح چل نہیں پاتی تو ریاستیں کیسے ٹوٹتی ہیں، اور بہت سارے عام فرم رکھنے والے لوگوں کو بھی یہ حقیقت پتہ ہے. لیکن ہمارے پاس اس ریئلائزیشن کے وائبس کیوں نہیں آ رہے؟ یہ سوال ہر دفعہ میرے ذہن میں گردش کرتا ہے. اس کا کوئی جواب ہے کیا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے ہمارے پاس جو اختیار ہے ہم اسی کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک چینل ہے، مجھے آپ نے موقع دیا ہے چینل پہ، اور لوگ بھی آ کے یہ بات کرتے ہیں. میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، لیکن امید ہم یہی رکھ سکتے ہیں کہ جو فیصلے کرنے والے حضرات ہیں وہ مناسب فیصلے کریں گے تاکہ یہ ملک برقرار رہے، ملک صحت مند رہے، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، اور سیاسی طور پہ، اور فوجی طور پہ بھی. ہماری تو دعا ہے، لیکن دعا صرف کافی نہیں ہوتی. دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک نئے قسم کی دوا کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان سے، خاص طور پہ وہاں سے بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں، وہاں پہ ریئیکٹ کرنے کا جو ہے وہ کی پروبیبلٹی کیا ہے، پاسبلٹی کیا ہے؟ آپ کی سجیشن کیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کیا کر سکتے ہیں کمیشن کی کنسٹیٹیوشن کو آئینی بنانے کے لیے؟ سندھ چیف منسٹر نے تو ایک خط لکھا ہے، اور بہت اچھا خط لکھا ہے. اس کو پڑھا ہے ہم نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بہت اچھی زبان میں لکھا ہے. گزارش کی ہے کہ اس کو، یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اسے ٹھیک کیا جائے. سندھ
کی تو اچھی مضبوط نمائندگی ہوگی NFC میں. بلوچستان حکومت کی ابھی تک کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے. وہ جب رائے آئے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ میں کہتا چلوں کہ بلوچستان کے مسائل اتنے شدید ہیں اور پچھلے 70 سال میں اتنے زیادہ بلوچستان سے وسائل لے کے جا چکے ہیں. ہم دوسرے صوبوں میں پنجاب اور کراچی، سینٹرل پنجاب اور کراچی میں انویسٹ کیا ہے بلوچستان کے وسائل کے، اور بلوچستان کو کچھ نہیں دیا. تو صرف NFC کے رقم سے بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے. جاوید جبار صاحب کی نامینیشن میں بلوچستان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ اس ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا جو سوال یہ ہے کہ وہ بلوچستان سے کیوں نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں بھی 9th NFC کا ممبر تھا، بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور 7th NFC میں بھی بلوچستان کے جو نمائندے تھے وہ پنجاب سے تھے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ بلوچستان باہر دیکھتا ہے کسی کو نامینیٹ کرنے کے لیے. تو یہ آرگیومنٹ ویلڈ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے نامینیٹ کیا تھا اس وقت بھی اگر یہ اٹھاتے تو یہ جائز ہوتا کہ بلوچستان کی نمائندگی بلوچستان سے کیوں نہیں دیتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اور ملکوں کو دیکھیں جہاں دنیا بھر میں جو سب سے قابل لوگ ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. سعودی عرب تو پورا ملک غیر ملکیوں کے ایکسپرٹیز سے بنا ہے کیونکہ ان کے پاس نہیں تھی. لیکن یہ بلوچستان کا فیصلہ ہے، اور اگر جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، NFC کے میں جو پروونشل ممبرز ہیں ان کے لیے ایک سرٹن پرسیپشن ہے. دو چیزیں ہیں. ظاہر ہے کیسر بنگالی کو بلوچستان والے جب وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں تو اس کو بلوچی سمجھتے ہیں، کیسر بنگالی جب سندھ میں ہوتے ہیں تو ان کو سندھی سمجھتے ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی ہے کیسر صاحب. لیکن جاوید جبار صاحب کی جو قابلیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، بینگ ممبر فرام بلوچستان ان NFC، ان کی ٹیکنیکل قابلیت آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی ہے؟ ممبر کے طور پہ وہ اہل ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت ویلڈ سوال ہے، چونکہ جو 7th NFC ہے اس میں واحد اکانومسٹ تھا. خیبر پختونخوا سے حاجی عدیل تھے جو اکانومسٹ نہیں تھے، اور انہوں نے بہت اچھی نمائندگی کی اپنے صوبے کی. تو اکانومسٹ نہ ہونا ایک نیگیٹو بات نہیں ہے. اس وقت سندھ میں بھی جو نامینی ہے ڈاکٹر اسد سعید بہت اچھے اکانومسٹ ہیں اور بہت قابل شخص ہے نمائندہ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر نان اسٹیٹوٹری ممبر ہو وہ اکانومسٹ ہو اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہو. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ٹیم ساتھ ہوتی ہے. پنجاب میں بھی جو ٹیم تھی پنجاب کی، اس میں دونوں ممبرز جو ہیں منسٹر اور ان کے اسٹیٹوٹری ممبر وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں تھے، لیکن ان کی ٹیم کی جو پرنسپل ایڈوائزر تھی وہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا تھی جو بعد میں پنجاب کی فائنانس منسٹر تھی. تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک نہیں ہے. اچھا، تھوڑا سا میں پھر واپس جاؤں. ہم نے اکانومی کی بات کی اور اکانومی کی کتنی امپورٹنس ہے اسٹیٹ کے یا نیشن کے سروائیول میں. ان 2-3 مہینوں میں اکانومی کے حوالے سے کافی ڈسیشنز ہوئے ہیں. ظاہر ہے کووڈ-19 نے ایک اسپیشل سچویشن کریٹ کی ہے جو ساری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے. کیا اس وقت اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس ساری سچویشن کو سامنے رکھ کے جو اسٹیپس ہیں اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ساری ریئلائزیشن یہ جو ساری کووڈ کی سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کے اکانومی کو کچھ بہتر بنایا جائے؟ اس کی کوئی انڈیکیٹر ہے آپ کے پاس؟ اب تک جو فیصلے ہوئے ہیں وہ تو جس رخ میں فیصلے ہونے چاہیے اس سے الٹ ہے. مثلاً جو
کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد دی گئی، ایکسپورٹ سیکٹر کو مراد دی گئی، وہ ایک لحاظ سے بے معنی ہے. وہ صرف جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے بلڈرز ہیں اور جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، اور جو ایکسپورٹ کے مراد ہے اس میں کچھ انڈسٹریلسٹ کو فائدہ پہنچے گا. کنسٹرکشن ان حالات میں جب شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی رکاوٹیں ہیں اور باقی سپلائی چین ٹوٹا ہوا ہے، کہیں کوئی بڑے پیمانے پہ کنسٹرکشن ہونے کے کوئی امکانات ہے نہیں. اور ایکسپورٹ اس لیے ہم نہیں توقع کر سکتے کہ امریکہ، یورپ وغیرہ میں ریسیشن کے حالات ہیں، پورٹ ایکٹیویٹی پوری دنیا میں بند ہے، تو آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ کوئی مال آپ کا خریدنے کو تیار ہوگا تو آپ بیچیں گے. مجھے جو خدشہ یہ ہے کہ ایک ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک اسٹرانگ ٹیم ہو ملک سطح پہ، ایک ڈیبیٹ ہو، سیریس ڈسکشن ہو کہ کیا بدل جائے گا اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا بدلنا ہے. ایسی کوئی ڈیبیٹ کہیں ہو نہیں رہی. اور اسلام آباد میں جو ان کی اکنامک ٹیم ہے یہ تو امپورٹڈ ٹیم ہے، یہ تو ان کا کوئی پاکستان سے واسطہ نہیں ہے، یہ تو غیر ملکی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے ملک میں کہ ہمارے پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو بیٹھ کے، جسے انگریزی میں برین سٹارمنگ کہتے ہیں، کہ سوچے کہ کیا ہوگا آج سے 5 سال کے بعد معیشت کہاں کھڑی ہوگی اور ہم کہاں ہوں گے. ایسی کوئی ایکسرسائز میرے علم میں نہیں ہے کہ ہو رہی ہے. جب آپ اس کی ڈائگنوسس نہیں کریں گے، کسی مرض کی وجہ نہیں معلوم کریں گے، تو اس کا حل بھی نہیں بتا سکتے. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے جنرل پرسپشن یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور ان کی حمایتیوں کے علاوہ جو ریسٹ آف دی لاٹ ہے وہ تو آلریڈی پلیوٹڈ ہو چکا ہے. ظاہر ہے ساری صورتحال میں آپ کے پاس برین اسٹارمنگ یا اس ٹائپ کے ایٹماسفیئر کی پاسبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. ون لاسٹ چیز کیسر صاحب، میں نے 2 دن پہلے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، بھاشا ڈیم کا جو ہے وہ کانٹریکٹ اوارڈ ہوا ہے. اس صورتحال میں اس ڈیسیشن کو کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ جی، میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے. میرا مطالبہ پہلے بھی رہا ہے کہ جو بھی اگریمنٹ پاکستان کی حکومت سائن کرے، پاکستان کی حکومت کی گارنٹی ہو غیر ملکی حکومت کے ساتھ، غیر ملکی ایجنسیز کے ساتھ اور غیر ملکی کمپنیز کے ساتھ، وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اپروول کے لیے. یہ کیا بند کمروں میں نہیں ہو سکتا، ورنہ ہوگا جو ہو چکا ہے. 2 بہت بڑے مثال ہمارے سامنے ہے. گوادر پورٹ آپ نے 9% ریونیو شیئر میں چین کو دے دی، 9%. اور باقی بھی اس میں مسائل ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور پھر جو قطر کے ساتھ گیس اگریمنٹ کیا، ہم نے کچھ اس طرح کا اگریمنٹ کیا کہ آج اگر گیس تیل کی قیمت $10 بھی ہو جائے، ہم نے اسی قیمت پہ خریدنا ہے جس قیمت پہ ہم نے اگریمنٹ کیا ہے. اور بلکہ اس اگریمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ہم تیل نہ خریدے پھر بھی پیسے دینے ہوں، مطلب نہ خریدے پھر بھی پیسے دینے. اگر یہ اس طرح اگریمنٹ پارلیمنٹ کے سامنے آئے تو سمجھتا ہوں کہ جو اگریمنٹ بنانے والے ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ ایسی چیز نہ بناؤں جو پارلیمنٹ میں جس میں شوٹ ڈاؤن ہو جائے. تو یہ قومی مفاد کو پروٹیکٹ کرے گا. لیکن اس وقت تو بند کمروں میں کیا ہو جاتا ہمیں نہیں پتہ. ایک آج سے 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے بات آئی تھی کہ چین نے بھاشا ڈیم کی ملکیت مانگی ہے. شرط ان کی یہ تھی پیسے دینے کی کہ ملکیت دے دیں. مجھے یہ بنیادی سوال میرے ذہن میں ہے کہ اس وقت کیا ملکیت دی گئی ہے چین کو بھاشا ڈیم کی یا نہیں. اگر نہیں تو ظاہر ہے یہ 442 بلین روپیز جو ہے وہ لون ہوگا. اور لون کے کیا ٹرمز ہوں گے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کس شرائط پہ یہ قرضہ دیا گیا ہے اور کیا ہوگا. اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ ڈیم بناتے ہیں کسی بھی دریا پہ
تو وہ صرف وہاں پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں دریا سمندر میں جاتا ہے وہاں بھی اثر ہوتا ہے، اور سندھ ڈیم کے نقصانات کا شکار رہا ہے. کئی گاؤں اور اب ایک شہر بھی اس خطرے میں ہے کہ یہ سمندر اسے کھا جائے گا. تو اس کا ضروری ہے کہ اس قسم کے اگریمنٹ CCI میں بھی آئیں. اب سائن کرنے سے پہلے یہ دو لحاظ سے مجھے اعتراض ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا، دوسرا یہ ہے کہ CCI میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ CCI میں آنا چاہیے، اور مجموعی طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، ان کو بھی یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ یہ چیز آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں کہ جیسے پتہ چلے کہ یہ اگریمنٹ ہوا کس طرح ہے. کیونکہ ان کے کنسلٹنٹس وغیرہ کی جو سلیکشن ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے آلریڈی بہت سارے لوگ جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہیں، اخباروں میں آیا بھی ہے. لیکن لیٹس سپوز کہ کافی ٹرانسپیرنٹ قسم کا پروجیکٹ ہو، اور اس میں وہ جو ساری چیزیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اوپن ہونی چاہیے، نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس ساری اکنامک صورتحال میں اتنا ہیوج پروجیکٹ شروع کرنا کیا وائز ہے، یا اس کو فی الحال روک دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اگر پیسے ہم نے نہیں دینے، کسی اور نے دینے ہیں اور بہت اچھے شرائط پہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے شرائط کیا ہیں. تو کئی پروجیکٹس پاکستان نے کیے، مثلا تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم جو بنا ہے جسے انڈس واٹر ورکس کہتے ہیں، اس کی ڈیم کا جو پانی سے رشتہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے جس کا شکار سن رہا ہے. لیکن یہ جتنی کاسٹ پہ یہ بنا ہے، جو بھی اس کی سود کی شرح وغیرہ ہو، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اس کی انکم حاصل کر چکے ہیں. تو یہ اہم ہے. اس وقت اگر وسائل نہیں ہیں اور کوئی پروجیکٹ ہے جس پہ ہمیں آدھا خرب روپے مل رہے ہیں، تو یہ پیسے ضرور بہت ویلکم ہوں گے اس وقت وسائل کی شارٹیج کے صورت میں. لیکن شرائط کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، چونکہ آج تو ہم پیسے لے لیں گے اور 30 سال کے بعد جو قیمت ادا کرنی ہوگی، کیا وہ قیمت ہماری کمر تو نہیں توڑ دے گا؟ بڑا بیسک سوال ہے. تھینک یو سو مچ کیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کیے. ناظرین، کیسر صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.